السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریکیپ۔ ہمارا سب سے پہلا لیسن کیا تھا؟ دلوں کی صفائی۔ ہم نے دلوں کی صفائی کر لی اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب نے اپنے دلوں کی صفائی کے لیے کوشش ضرور کی ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ پازیٹیو تھنکنگ۔ تو کوئی ایک موقع تو ایسا آیا ہوگا کہ آپ نے نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں چینج کیا ہوگا۔ میں خود بھی، اور ہوا ہے، میرے ساتھ تو ہوا ہے کہ میں نے کچھ چیزوں کو نیگیٹو جا رہی تھی تو ان کو پازیٹیو طریقے سے سوچنا شروع کیا، اور پھر آپ یقین کریں میرے دماغ میں جو ایک بوجھ ہوتا ہے نا وہ زائل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو تیسری چیز کیا تھی؟ بدگمانی سے پرہیز، اور اس کو بھی پریکٹس کر کے ہم نے دیکھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی سب نے کیا ہوگا اس کو پریکٹس انشاءاللہ، اور میں نے بھی اس کو پریکٹس کیا ہے، اور واقعی آپ بہت اچھا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس شخص کے بارے میں پازیٹیو ہو جاتے ہیں، اور بدگمانی آتی ہے، کیوں نہیں آتی؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اصل میں بدگمانی کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں بدگمانی نہ بھی کریں تو ہمارے سامنے آتی ہے وہ چیز۔ مینز ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم بدگمان ہوں، لیکن معاملات اتنے خراب ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے بدگمانی آئے گی۔ لیکن اسی لیے سب سے پہلے دلوں کی صفائی کی گئی ہے، پھر اس کے بعد تھنکنگ کو ہمارے پازیٹیو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بولا گیا ہے کہ بدگمانی سے پرہیز کیا جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں بدگمانی سے پرہیز بھی ہو گیا ہوپ فلی۔ اور پھر آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ بظاہر تو یہ بہت آسان سی بات ہے کہ اچھا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں جو ہیں وہ چیزیں ہماری اپنی ذات سے ریلیٹڈ تھی، اب ہم آگے ہیں اپنی ذات سے باہر نکل کے، اب ہم اپنے ایکشن میں وہ چیزیں دکھائیں گے جو ایکچولی ہم اپنے انٹرنل کے لیے کوشش کر چکے ہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ ہم نے ایکشن کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان ہیں۔ تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نارملی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی راہ چلتا کوئی پتھر نظر آئے تو اس کو ہٹا دیا کرے، کیونکہ کیا پتہ پیچھے آنے والا اس سے ٹکرا کر گر جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا، تو یہ بھی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہو گیا۔ اس کے بعد اب اور عملی چیزوں کا بتائیں، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں؟ سوچیں، ذہن پہ ذرا زور ڈالیں کہ ہمارا واسطہ روز کن کن لوگوں سے ہوتا ہے، کن کن حالات میں ہوتا ہے، اور ہم ان کے لیے کہاں کہاں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ گھر میں دیکھیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوشش کریں کہ اپنے ساس کے لیے کچھ ایسی چیزیں کر جائیں جو روزمرہ میں وہ تو کرتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ایک دن آپ کر دیں، ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور کام بگاڑنا نہیں ہے،
کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ساسوں کو جو ہے نا بہوؤں کے کام پسند نہیں آتے، تو آپ نے ان کی چیزوں میں مداخلت کر دی تو وہ پھر تو آپ کی شامت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اچھے طریقے سے جو کام آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایسے کرتی ہیں، تو آپ نے جیسے اس میں یہ لے سکتے ہیں کہ اگر وہ میڈیسن لیتی ہیں، کوئی شام میں لیتی ہیں، صبح میں لیتی ہیں، دوپہر میں لیتی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو یاد کروا دینا ہے. اکثر بھول جاتے ہیں نا، تو آپ نے ان کو یاد کروا دینا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر کچھ گھروں کی جو ساس مطلب ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، سودا سلف لینے جاتی ہیں. تو وہ باہر گئیں، آپ نے ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے ایک شربت بنا دیا، جوس بنا دیا، ان کو آتے ہی پانی پلا دیا. یہ بھی ان کے لیے آسانی پیدا کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے، اب اور آگے چلتے ہیں. اچھا، اور گھر میں کون کون ہوتے ہیں؟ جو میرڈ ہیں ان کے لیے میں بتا رہی ہوں. اور گھر میں شوہر ہوتے ہیں. شوہر آپ کے ڈیوٹی سے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، ان کے جوتے اتار دیے، ان کا کوٹ اتار دیا، ان کے لیے پانی ان کو دے دیا. ان کے آنے سے پہلے اچھے سے آپ نے کمرہ صاف کیا، خود اچھے سے تیار ہوئے، پھر ان کے آنے پہ ان کو پانی پیش کیا. تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. ان کے کپڑے نکال کے رکھ دیے تو یہ ان کی بہت بڑی آسانی ہو جائے گی. اور پھر آپ کے گھر میں اور کون سے رشتے ہوتے ہیں؟ جیسے میرڈ لوگوں کی اگر بات کریں تو جٹھانیاں ہوتی ہیں، نندے ہوتی ہیں، دیور ہوتے ہیں. تو اگر جٹھانیوں کی بات کریں تو دیکھیں کام جو ہوتے ہیں، اکثر میجورٹی جو گھر ہوتے ہیں نا، ان میں کیا ہوتے ہیں، کام بانٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں ٹائم کا کام آپ کا ہے اور فلاں ٹائم کا کام ان کا ہے. 3 4 ہو تو کام اور کم ہو جاتے ہیں، کم ہو تو زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ کا جو ہے وہ ٹائم ہے افطاری کا اور آپ کی جٹھانی یا دیورانی جو ہے وہ بنا رہی ہیں سحری، تو کوشش کریں، آسانی پیدا کرنی ہے نا، کسی بھی صورت میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ صبح میں جیسے آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ برتن لگا دیے، سرو کر دیا، اور یا برتن تھوڑے بہت دھو دیے، یا کچھ اور مطلب آسانی کر دی. اگر ان کے بچے ہیں ان کو دیکھ لیا، ان کو سنبھال لیا. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہیں. اور ہم لوگوں کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. ہم اکثر کیا بولتے ہیں کہ یار میں نے اس کی ہیلپ کی لیکن وہ مانتا نہیں ہے، مطلب کہ وہ میری ہیلپ کی اس کو کوئی قدر ہی نہیں ہے، تو میں نہیں کروں گا، میں نیکسٹ ٹائم یہ کام نہیں کروں گا. جب اس نے ماننا ہی نہیں ہے تو میں کروں کیوں؟ تو بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے. اکثر جٹھانی اور دیورانی کے آپس میں یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں کام اس نے کیا ہے تو میں یہ والا کام کیوں کروں، میں نے یہ کام کیا ہے تو وہ یہ والا کام کرے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہر گھر کے اندر تقریباً یہی سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، تفسیر پڑھی ہے، احادیث پڑھی ہوئی ہیں، اپنی تربیت کی ہوئی ہے، تو آپ کا مائنڈ کھل جانا چاہیے. مینس آپ اتنی اسپیس دیں لوگوں کو کہ وہ آپ کے ساتھ برا کریں تو آپ پلٹ کے ان کے ساتھ برا نہ کریں، بلکہ سٹاپ ہو جائیں، وہیں رک جائیں. اور اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے تو آپ برا بھی نہ کریں. اگر آپ کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ اس کے برے کے بدلے میں اچھا کر جائیں تو پھر آپ رک جائیں، آپ کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم میں سے سب سے زیادہ طاقتور پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے. تو آپ دیکھیں غصہ پینا کتنی بڑی چیز ہے. تو یہی چیز ہے نا کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کرو. اچھا نہیں کر سکتے تو آپ رک جاؤ، آپ کچھ بھی نہ کرو، بلکہ دعا کرو اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. اور واقعی یہ چیز ہوتی ہے کہ اکثر گھروں میں جھگڑے ہی اس بات پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کام میں نے کر لیا، اس نے نہیں کیا، اس نے کر لیا میں نے نہیں کیا. مطلب رشتوں میں اتنی چالاکیاں اور مکاریاں ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک جو مطلب کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ دیورانی ہو، جٹھانی ہو، بہو ہو، نند ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے.
اس کے اوپر برڈن ڈالا جا رہا ہوتا ہے. مینس کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی ساس کی کوئی ایک فیوریٹ بہو ہوتی ہے تو وہ اسی کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ کچھ نہ کرے تب بھی وہ اسی کو سپورٹ کرتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ساری عمر محنت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو کبھی صلہ نہیں ملتا، کبھی ان کو آگے سے ریٹرن نہیں ملتا. تو ایسے لوگوں کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. خود کو سوچیں کہ یہاں صلہ نہیں مل رہا، اس جہان میں جا کے صلہ لوں گی. اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، دعا کریں کہ یا اللہ میں صرف تیری خاطر یہ سب اچھا کر رہی ہوں، صرف تیری خاطر یہ کام کر رہی ہوں، اور اس کا صلہ تو مجھے دے گا. مجھے لوگوں سے صلہ نہیں چاہیے. مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اپنے آپ کو بار بار یہ جتانا. ہم انسان ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں اکثر. تو ہم کیا کرتے ہیں، آگے سے ہم بھی روڈ ہو جاتے ہیں، ہم بھی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں کہ میں برداشت کر کر کے تھک گئی ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو سوچیں کہ آپ برداشت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے برداشت کر رہے ہیں. تو اس کا صلہ آپ کو کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گے. تو بس یہ سوچیں، ان سوچوں پہ ہی آپ کا جو ہے ایک سکون ملے گا. آپ دیکھیے گا. اور جو ان میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کیسے آسانی پیدا کر سکتی ہیں؟ وہ اپنی مدر کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہیں، اپنی ماں کو کام کرنے سے منع کر سکتی ہیں، خود بڑھ کر کام کریں. تھکے ہوئے کوئی بات نہیں. تھکن ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی آپ کو ہو رہی ہے، آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ کبھی فیل کریے گا بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ کام سے نہیں رک رہے، آپ مسلسل کام کرے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ ایک پیناڈول لیں یا ایک اچھی سی کپ چائے بنائیں، پئیں اور پھر آپ لیٹ جائیں. آپ دیکھیں 2-3 گھنٹوں کا آرام کے بعد آپ کتنے ریلیکس ہو جائیں گے اور کتنے فریش ہو جائیں گے. تو تھکن ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے کوئی چوٹ لگ گئی تو اس کا اثر کافی دن تک رہے گا. تھکن ایسی چیز ہے آپ کو فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی فوراً ختم نہیں بھی ہوتی، مطلب 1 دن 2 دن چلتی ہے، لیکن یہ سوچے نا یہ تو چلی جائے گی، کوئی بات نہیں. یہ وقت تو نہیں آئے گا نا جس میں آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور اپنے ماں باپ کی ہیلپ کرنا، اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ برتنوں کا ڈھیر لگائے جاتے ہیں اور جن کی برتن دھونے کی باری ہوتی ہے وہ بیچارے تپتے ہی رہ جاتے ہیں. حالانکہ کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن وہ برتنوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. عادت ہے نا ان کی. آپ ان کی عادت بدل نہیں سکتے تو آپ اپنی نیچر بدل دیں. کوئی بات نہیں، ڈھیر لگ گیا کوئی بات نہیں، دھل جائیں گے. 1 گھنٹہ لگے گا، 2 گھنٹے لگیں گے، 3 گھنٹے لگیں گے. پھر آپ اس کے بعد جیسے ہی آپ لیٹیں گے تو نیند ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہر چیز کو زائل کر دیتی ہے. آپ تھکے ہوئے، آپ کی تھکن دور ہو جائے گی. صحیح ہے. تو لیکن اگر آپ کی باری ہے کھانا پکانے کی اور جو زیادہ برتن جمع کرتا ہے اس کی جو ہے برتن دھونے کی باری ہے، تو ایسا نہیں کریں کہ آپ بھی ڈھیر لگاتے جائیں کہ بھائی یہ بھی تو لگاتی ہے ڈھیر. کوئی بات نہیں، آپ کی تو عادت نہیں ہے نا ڈھیر لگانے کی. یہ کیا ہوگا، یہ ان کے لیے آسانی ہوگی. اور نیت کیا رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ہم آسانی کہاں کہاں پیدا کر سکتے ہیں. اور اپنی ذات کو تو آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا. اپنے لیے آپ آسانی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزوں میں مت پڑیں، بہت زیادہ شک و شبہات والی چیزوں میں مت پڑیں. جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ نخرے کرنا، تو وہ ان چیزوں سے اجتناب کریں. فار ایگزامپل اگر کھانے میں کوئی چیز پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ٹیسٹ کر کے دیکھیں، کیا پتہ آپ کو اچھا لگ جائے. اور کبھی کبھی کچھ نہیں بھی پسند تو اس کو کھا کے دیکھ لیا کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرکے سے بھی روٹی کھائی ہے. آپ کو پتہ ہے سرکہ کیا ہوتا ہے؟ سرکے سے آپ روٹی کھا سکتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرکے سے بھی روٹی کھائی ہے. اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے ہوئے بولتے رہے ہیں سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. یعنی کسی بھی چیز کی برائی نہیں کرنی، چاہے آپ کو پسند ہے. ہم کیا کرتے ہیں اکثر،
ہمارے گھر میں کوئی چیز بنی ہے ہمیں پسند نہیں ہے، نہیں مجھے پسند نہیں ہے، میں نے نہیں کھانی. آپ کو پتہ ہے مجھے یہ نہیں پسند، پھر آپ نے کیوں بنا لی؟ یعنی دوسروں کو بھی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. وہ بھی بیچارے اب تو جیسے رمضان چل رہا ہے نا، تو رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا بنائیں، سوچ سوچ کے تھک جاتے ہیں. جو چیز بھی بناؤ، کبھی کسی کا منہ بن جاتا ہے، کبھی کسی کا منہ بن جاتا ہے، کسی کی پسند کی ہوتی ہے، کسی کی پسند کی نہیں ہوتی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ خود کو بھی مشکل میں ڈالنا اور دوسروں کو بھی مشکل میں ڈالنا. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. آپ کو کوئی چیز نہیں پسند، کوئی بات نہیں، نہیں کھا سکتے آپ، کچھ اور بنا لیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے اور خود کے لیے آسانی پیدا کرنا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نخرے کرتے ہیں، اور صحیح بات ہے، ہم کرتے ہیں نخرے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، نخرے جو ہیں وہ صرف ہمارے ماں باپ ہی اٹھاتے ہیں، اور معاشرے میں اور کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو آپ کے نخرے اٹھا سکتا ہو. بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے شوہر ہیں، وہ بھی آپ کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، لیکن ایک حد تک. جس طرح ماں باپ اٹھاتے ہیں نا، اس طرح کوئی نہیں اٹھاتا. تو خود کو ان چیزوں کی عادت ہی نہ ڈالیں. جو مل گیا پہن لیا، جو مل گیا کھا لیا، اور شکر کیا، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. مجھے ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم اس طرح ہے. اور اپنے لیے دعا کیا کریں. ایک دعا جو ہے بہت اچھی ہے اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس میں شکر بھی ہے اور صبر بھی ہے. اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے. وجعلنی شکورا، اور مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے. وجعلنی فی عینی صغیرا، اور مجھے میری اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے. یعنی میری اتنی قدر و قیمت نہ ہو کہ میں تکبر کرنے لگ جاؤں. وجعلنی فی اعین الناس کبیرا، اور مجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے. یعنی لوگوں کی نظر میں میری عزت بڑھا دے. میری اپنی نظر میں نہیں، میری لوگوں کی نظر میں. یعنی اپنی نظر میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم تکبر میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا خوف ہوتا ہے. تو لوگوں کی نظروں میں کیا؟ معتبر ہو جائیں آپ کے بارے میں لوگ اچھی بات کریں، عزت دیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی کیا تھی؟ ایک دفعہ دوبارہ ریکیپ کر لیتے ہیں. دلوں کی صفائی، دین پازیٹیو تھنکنگ، اس کے بعد بدگمانی سے پرہیز، اور اس کے بعد لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. چاہے کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے، آپ ان کے لیے آسان ہو جائیں، ہیلپ فل ہو جائیں، سپورٹیو ہو جائیں. پھر آپ دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنا سپورٹیو ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے نا کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو آج کا ہمارا لیسن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.